گانے کے لہجے میں سنائیے رات میں تو بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو، بات کوئی مطلب کی نہیں رہی، علم کوڑی بھر کا حاصل نہیں، معلومات کچھ نہیں ہو رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، زندگیاں گزر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ دیوبندیوں سے اختلاف کیا ہے، ان کا بھی ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی لڑکیاں لا رہے ہیں، ان کی لڑکیاں دے رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، عقل ہوش ہی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہ اختلاف کفر و ایمان کا ہے، اور جہاں کفر و ایمان کا اختلاف ہو وہاں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، جب تک کہ ان گستاخیوں سے توبہ نہ کر لی جائے۔ مگر اس طرح کی تقریریں سنتے ہی نہیں آپ لوگوں کا، بڑا پرابلم ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا فاروق اعظم ہوتے کیا کرتے، پیشانی چومتے کہتے یار تم تو بہت گریٹ لوگ ہو یار کہ رسول نے تمہارا کھانا پکایا، کم وقت ہو، ہم تو نبی کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ہم تو آقا کے ایسے غلام تھے کہ حضور کتنی ناز برداری کرتے تھے، تم نے ہمارے آقا کو باورچی بنا دیا۔ مگر یہ فرقہ ایسا ہے کہ یہ گستاخی مان کر توبہ نہیں کرتا، اس کی تعویل کرتا، تعویل مطلب باتیں بناتا۔ پاکستان میں ان کے ایک مولانا ہے الیاس گمن، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جب میں نے بہت عرصہ پہلے اس پر اعتراض کیا، تقریباً 10-12 سال پہلے کی تقریر تھی میری، انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں کوئی رسول کی گستاخی نہیں ہے، سمجھ کا پھیر ہے۔ فاروق رضوی خاموخواہ کھینچ تان کے اس کو گستاخی بتا رہا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے بھائی کہ رسول اللہ کھانا پکانے اگر آ بھی گئے تھے تو علماء دیوبند حضور کے بچوں کی طرح ہے، حضور نے اگر شفقت کے طور پر محبت میں اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ کام کر دیا تو یہ حضور کی محبت ہے، اس میں گستاخی کا ہے۔ اب یہ سننے کے بعد تو بولی ہاں یار بات تو صحیح ہے۔ پھر مثال بھی دی، انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ماں نہیں ہوتی، بچے باپ کے پاس ہے، ماں کسی کام سے چلے گئی، میکے چلے گئی، اپنے ماں باپ سے ملنے تھوڑے دن کے لیے چلے گئی، پڑوس میں چلے گئی، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو بھوک لگی تو باپ نے کہا چل رکو میں کھانا بنا لیتا ہوں، باپ نے کچھ بچوں کے لیے کھانا بنا دیا تو کیا باورچی ہو گیا؟ چھوٹے بچوں نے پیشاب پاخانہ کر دیا، کئی بار باپ جو ہے ان کی کپڑے وغیرہ بدل دیتا ہے، ان کی جو ہے وہ شرمگاہ وغیرہ دھلوا دیتا ہے، تو کیا اس سے بھنگی ہو گیا؟ بہتر ہو گیا؟ بھائی باپ بھی تو بچوں کے کام کرتا ہے تو اس سے کوئی نوکر تو نہیں بن جاتا۔ تو رسول اللہ تو پوری امت کے باپ کی طرح ہے، ہمارے علماء رسول اللہ کے بچوں کی طرح ہے، حضور آئے محبت میں، شفقت میں، الفت میں ہمارے علماء کا کھانا بنا دیے، تو اس میں کون سی اتنی واویلا مچانے کی ضرورت ہے؟ میں نے جواب میں کہا اور وہی جواب آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے کہا دیکھیے یہ بات خواب کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا، حقیقت کی نہیں ہے۔ تو خواب کیا صرف آپ کے اعلیٰ حضرت کو لکھتے تھے کہ ہمیں بھی لکھ سکتے ہیں؟ خواب تو ہمیں بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ اصول ہے، آپ نے یہ قانون اور اصول بنایا کہ اگر بڑا چھوٹوں کا کام کرے تو یہ محبت ہے، شفقت ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو اسی اصول کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں مجھے بھی ایک خواب دکھا، اور خواب یہ دکھا کہ میرا نوکر میرے گھر کا باتھ روم صاف کر رہا تھا، پاخانہ صاف کر رہا تھا، تبھی مولانا اشرف علی تھانوی آ گئے، رشید احمد گنگوہی آ گئے، قاسم نانوتوی آ گئے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، ایک کے ہاتھ میں پانی تھا، ایک کے ہاتھ میں فنائل کی بوتل تھی، انہوں نے میرے نوکر کو بڑی بری طرح ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا اٹھ فاروق رضوی بہت بڑے عالم ہے، تیری کیا مجال کہ ان کا پاخانہ تو صاف کرے گا، ان کا پاخانہ ہم تینوں مل کر صاف کریں گے۔ واہ واہ کیا بات ہے، جی اشارہ تو بڑے تھے وہ چھوٹے کا کام کر گئے، اس سے کیا وہ بھنگی ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ لیکن عقیدے کا آپ دوگلا پنا دیکھتے چلے، ایک طرف تو یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان سیکھنے ہمارے یہاں آئے، پھر یہی جماعت دوسری جگہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولویوں کو کھانا پکانے آئے۔ اب دوسری طرف اسی جماعت کا ایک دوگلا پنا دیکھیے، ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان، یہ ہے وہ کتاب چھوٹی سی لکھی ہاتھ میں، ان سب کے جن مولویوں کی میں بات کر رہا ہوں ان سب کے سب سے بڑے علامہ جو مانے جاتے ہیں مولوی اسماعیل الشہید کہتے ہیں،
مولوی اسماعیل دہلوی انہوں نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، اس میں رسول اللہ کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث گڑھی اور جھوٹی حدیث لکھتے ہوئے صفحہ نمبر 100 پہ لکھا کہ رسول نے یہ فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ تو کب سجدے کے لائے؟ یعنی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر کر مٹی میں مل گئے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے بولیے؟ رسول اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ مانتے ہیں نا؟ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آقا نے فرمایا میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں۔ مگر آئیے اسی جماعت کے مولوی اسماعیل کے فتوے پہ عمل کرنے والے مولویوں کی آپ گفتگو سنیں۔ یہ ایک مولوی صاحب ہے، ان کا نام ہے فصیح الدین حیدرآباد، ذرا ان کو سنیں کیا کیا۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بڑھائیے، اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ پہلا جملہ اس بدبخت نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود شفا نہیں دے سکتے۔ شفا یعنی اپنے آپ کو خود فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب حضور اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے کو کیا فائدہ دیں گے؟ کیوں فائدہ نہیں پہنچا سکتے حضور اپنے آپ کو اور دوسروں کو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی ہو سکتے ہیں۔ تم تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہو، تم سوچتے ہو غریب نواز بھی زندہ ہے، غوث پاک بھی قبر میں زندہ ہے، یہاں جائیے بات کیجئے دعا کیجئے، ان سے کچھ مانگیے تو یہ سنتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہاں یہ زندہ نہیں؟ اور اگر تم زندہ مانتے ہو ان بزرگوں کو تو آئیے اس مولوی سے سنیے مولوی معراج ربانی کیا کہتا ہے۔ اس کا نام ہے مولوی معراج ربانی، سنیے۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو زندہ مارے نبی کو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں اپنی قبر میں، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے، عثمان غنی کا عقیدہ ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا عقیدہ ہے۔ میں اگر ہر جن صحابہ کے اس نے نام دیا، ہر صحابہ کے بارے میں روایتیں سناؤں تو یہ بیان بہت وقت چاہیں گا، اور اتنا وقت ہے بھی نہیں، اور اتنی دیر آپ سن بھی نہیں پاؤں گا۔ میں مجموعی طور پر صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ اس نے تو دلیل دی تھی آپ نے اس کا تو رد کیا نہیں۔ بس تو نے کہا ابو بکر کا عقیدہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل کون؟ تو جو ابو بکر کا عقیدہ ہوا وہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مانیں گے آپ؟ آئیے حضرت ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کو بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، میں کتابوں کے صرف نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ مجھے پتا ہے یہ کتابوں کے نام شاید آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو اس دنیا کے ہیں جو علم رکھتے وہ جانتے ہیں کتابوں کی اہمیت کیا ہے۔ ابن عساکر بہت بڑے امام گزرے، امام ابن عساکر، ان کی کتاب تاریخ دمشق، اس کے اندر ہی انہوں نے روایت بیان کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ روایت الخصائص الکبریٰ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں انہوں نے روایت بیان کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب لطائف اشرفی میں اس روایت کو بیان کیا۔ امام عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب نفات الانس کے اندر اس کو بیان کیا۔ حتیٰ کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو اس فرقے کا خود ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں اس کتاب کو روایت کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، حضرت شاہ عبد العزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اس روایت کو بیان کیا۔ متعدد امام نے روایت کی، اور روایت یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا، ان کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے مولا علی کو بلایا، اور مولا علی کو بلا کے کہا کہ علی میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں۔
لہذا تم مجھے غسل دینا جیسا کہ تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی میری نماز جنازہ پڑھنا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے میری خواہش ہے کہ میں رسول کے پہلو میں رسول کے بازو دفن کیا جاؤں، تو میری جنازے کو حضور کے پاس لے جانا اور رسول اللہ سے اجازت لے لینا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اجازت زندوں سے لی جاتی ہے کہ مردوں سے لی جاتی ہے؟ زندہ سے۔ گویا ابو بکر یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میرے آقا سنتے بھی ہیں اور اجازت دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کے درمیان میں وصیت ہو رہی ہے، کوئی صحابہ یہ اعتراض نہیں کرتا ابو بکر رسول کو تو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، حضور تو معاذ اللہ نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے، اب حضور کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ قبروں سے بھی آواز آ سکتی ہے، یہ تو عقیدہ جائز نہیں ہے۔ کوئی صحابی اعتراض نہیں کر رہا، پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ وہی تھا جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہی ہوا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ وصیت کے مطابق علی نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ تیار ہوا، رسول اللہ کے روضے کے پاس ابو بکر کا جنازہ لے کر پہنچے، میت لے کر پہنچے، اور رسول کے روضے کا دروازہ بند تھا، حضرت ابو بکر کو جنازہ رکھ دیا گیا، حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں، راوی کہتا ہے حضور کے روضے کا، حضور کے حجرے کے دروازے کو کھولا نہیں گیا، دروازہ بند تھا، دروازے کے باہر سے حضرت علی آواز دے کے کہتے یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے رفیق غار ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے سسور ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے عظیم صحابی ہے، آپ کے محبوب ترین صحابی ہے، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت ہو تو ہم دفن کریں۔ اور آبی کہتا ہے رسول کے روضے کا دروازہ خود بخود کھلا، قبر رسول کو جنبش ہوئی، قبر سے آواز آئی اور رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا عقیدہ، یہ ہے صحابہ کا۔ مگر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھے، جماعت ایک ہی ہے، لوگ ایک ہی ہیں، کتاب ایک ہی مولویوں کی جو سب مانتے انہی مولویوں کی۔ ایک کتاب کہتی ہے رسول اردو پڑھنے دیوبند آئے، ایک کتاب کہتی ہے ہمارے دیوبند کے مدرسے کے علماء کا کھانا پکانے آئے، دوسری کتاب کہتی ہے کہ حضور مر کر مٹی مل گئے، مولوی کہتا ہے جو حضور کو زندہ مانے وہ کافر ہے۔ میں سے سوال کرتا ہوں اگر حضور مر کر مٹی میں مل چکے، جو زندہ مانے وہ کافر، جب حضور مر چکے ختم ہو چکے تو دیوبند کے مدرسہ اردو سیکھنے کیسے آئے؟ کھانا بنانے کیسے آئے؟ تو اب اگر کھانا بنانے آئے اور اردو سیکھنے آئے تو یہ عقیدہ غلط، تو کافر تم ہوئے، اور یہ عقیدہ صحیح تو وہ جھوٹ۔ تو تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ سانپ کے منہ میں چھچندر ہے، نہ اگلتے بنتا ہے نہ نکلتے بنتا ہے۔ لیکن یہ باطل عقیدہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے میں وہ تو بعد میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اور جاہل مولوی کو سن لیجئے، یہ 1 نمبر کا پھانڈ مولوی ہے، یہ آپ کے علاقے میں بہت آتا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ چل گیا اسی کا نمبر ہے؟ واہ بھائی یار بڑے ہوشیار لوگ ہو آپ۔ اب اس چھچوروں کو سن لیجئے، چھچورا آدمی 1 نمبر کا۔ ارے صاحب مر گیا مت کہنا، تو تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو،
रसूल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा चंदा मांगे, भीख मांगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहता। पता चला चंदा खोर जमा। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निकाहों से उछल हो गए, तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरा का यार। ये भी इख्तियार है। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूँ क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती? कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आए और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे चीखे चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं, मरने वाले कोई दिखते से, जिंदों को तो नहीं दिखे। एक खंजर लो और इसके काने को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूँ, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहाँ है फरिश्ते। करामन कातिबीन कहाँ है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी चौबन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए खोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक हश्र है रोशन नूरी का ये काशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते।
تو یہ تو عاشقوں کی بات ہے، اب یہ جاہل کیا سمجھے؟ ابھی رمضان آئیں گے، رمضان میں ایک رات آتی ہے 27ویں شب، اور قرآن عظیم کہتا ہے اس شب کے بارے میں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ سلام من کل امر، ہر حکمت والا کام لے کر آتے ہیں اور مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج تک کسی مومن کو سلام کرتے ہیں فرشتے دکھے آپ کو؟ نہیں دکھے۔ شیطان ہے لیکن شیطان بھی دکھتا نہیں ہے، ابلیس کے ابا ہے، شیطان نظر نہیں آئے لیکن ہمیں آئے۔ تو ہر چیز جو نظر نہ آئے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی۔ لیکن چلیے جرجی صاحب کی ایک ضد ہے، ہم ادباً کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری آنکھوں سے اونچا ہو گئے، حضور موجود ہے لیکن ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضور وصال فرما گئے، حضور آنکھوں سے اجل ہو گئے، حضور پردے میں ہے، ہمارے اور حضور کے درمیان میں غیبی پردہ ہے، اس پردے کی بنیاد پہ ہم رسول کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ہم ادب میں کہتے ہیں، لیکن اس گستاخ جماعت کو ادب منظور نہیں۔ یہ کہتے ہیں تم کتنا ہی اچھا لقب لگا لو، تم کہو پردہ کر گئے، آنکھوں سے اجل ہو گئے، ہماری نگاہ دیکھ نہیں پا رہی، کتنے ہی اچھے القاب میں تم کہہ دو، حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، تم ان کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو میں قرآن عظیم سے ایک جواب دیتا ہوں کہ انسان کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک گندے نطفے سے، گندے پانی سے پیدا کیا۔ نطفہ سمجھتا ہے نا آپ کو؟ ہندی میں منی بولتے ہیں۔ ہر انسان کی تخلیق اسی سے ہوئی۔ کتنا گندا نطفہ ہے، کتنا گندا پانی ہے، جسم سے خارج ہو جائے غسل فرض ہو جائے، جس کپڑے پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائے، اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک غسل نہ کرو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں چھو سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، گندا نطفہ، اور اسی سے انسان پیدا ہوا۔ تو جرجیت بھی کس چیز سے پیدا ہوا؟ ارے بھائی وہ تو قرآن کہہ رہا میں بھی اسی سے پیدا ہوا، آپ بھی اسی سے پیدا ہوا، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہم نے انسان کو نطفے سے ہی پیدا کیا، ناپاک نطفے سے پیدا کیا، تو جرجیت بھی ناپاک نطفہ۔ تو جرجیت کی اصل کیا ہے؟ ناپاک نطفہ، اصل تو یہی ہے۔ تو جب جرجیت جلسے میں آئے، جلسے میں بلائیے، پھر اعلان کیجیے حضرات راستہ چھوڑے، گندا نطفہ چلا آ رہا ہے۔ پھر تقریر کے لیے اعلان کرے حضرات لیجیے اب آپ کے سامنے گندا نطفہ تقریر فرمائیں گے، اور کوئی اس کا چاہنے والا کہے یار یہ مولانا کو آپ کیسے القاب سے کیسے نام لے کے پورے، تو پھر اسی لب و لہجے میں آپ جواب دیجئے کہ بھائی ان کو مولانا کہو، علامہ کہو، قاری کہو، حضرت کہو، حضور کہو، حفظ اللہ کہو، دامت برکاتہم عالیہ کہو، متز اللہ والی کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے تو گندا ہی نطفہ، حقیقت تو یہی ہے۔ جی تو جو حقیقت بھی اپنے مولیوں کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑی بے باکی سے یہ حرام ہو رسول اللہ کے بارے میں۔ لیکن ہمیں حدیثیں تو کچھ اور بتاتی ہے، یہ اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن در حقیقت حدیث و قرآن سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ آئیے حدیث پاک کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حبیبنا حبیبنا و صلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب، نام تو سنا ہوں گا آپ نے غالباً۔
6 حدیث کی صحیح کتابیں اہل سنت و جماعت میں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1637۔ آئیے امام ابن ماجہ اس حدیث میں کتاب الجنائز میں حدیث لائے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جمعے کے دن مجھ پر خوب کثرت سے درود شریف پڑھا، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهُودُ الْمَلَائِکَةُ، اس لیے کہ جمعے کے دن بہت زیادہ بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ إِلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ آقا نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا، کہیں بھی رہے کسی بھی جگہ، وہاں سے جب درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے اس امتی کے درود کو سنتا رہتا ہوں یہاں تک کہ پڑھنے والا پھر خاموش ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ قال قلت بعد الموت، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ابھی آپ زندہ ہیں تو درود سنتے ہیں، کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے امتیوں کا؟ قال بعد الموت، فرمایا ہاں میں موت کے بعد بھی درود سنوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ نبیوں کا جسم مٹی نہیں ہوتا بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے والا کہہ رہا تھا کہ قبر میں زندہ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹا۔ دوسرا والا کہہ رہا تھا کہ جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر، وہ بھی جھوٹا۔ تو یہ مولوی بولتے تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے، لیکن در حقیقت بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آخر میں پھر ایک چیز دکھا دیتا ہوں اور اسی پر اختتام کروں گا کہ یہ ان سے جو ہمارے اختلافات ہیں، یہ تو بہت لمبی فہرست ہے، چھوٹا سا بیان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ کیا کیا اختلافات ہیں، لیکن میں 3 ویڈیو یہاں پر ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اب ان جھوٹوں میں ایک شخص کا میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ۔ پہلے تعارف بریلویوں کا کون؟ یہ اس کا نام ہے مولوی شیخ مکی، جو حج وج کے لیے گئے ہوں گے کبھی یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں شاید خبیث کو دیکھا بھی ہوگا۔ یہ نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہے۔ دیوبندی مولوی ہے کھمبک، اور حرم میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں جھوٹ بولتا ہے اور بوڑھے کو شرم حیا نہیں۔ ذرا سنیے کیا تہمت لگا رہا ہے۔ کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ آپ کا بھی عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا؟ جب عرس مناتے تو کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی جس کا عرس منا رہے اللہ سے شادی ہو رہی ہے آج؟ لیکن کہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں۔ وہی وجہ ہے کہ ایک مولوی ان کا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک کے سارے مولوی جھوٹ بولتے چلتے ہیں، اور ان لوگوں کو جھوٹ ہی نہیں لگتا۔ یہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ،
کہ ان کے نزدیک جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں ہوتی. آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا. سنیے یہ پہلی چرچز کی ویڈیو. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ ہمارے تعلق سے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ. آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، قیمت 75 روپے ہے. قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے. کتاب 75 روپے کی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے. جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بول. اگر عقل مند آدمی جو ہوگا نا، تھوڑا سا جس کو شعور ہو تو سمجھ لے گا کہ اس سے بڑا قذاب اور جھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اس وقت تک اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک کتاب کے مصنف کا کوئی عطا پتہ نہ. پورے بیان میں اس نے ایک جگہ بھی نہیں بیان کی کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کے ابا نے لکھا کہ اس کی امی نے لکھا، کس نے لکھا. میں سنیوں میں تو کسی نے لکھا نہیں ایسی کتاب. 10 سال سے میں چیلنج کرتا آ رہا ہوں، 10 سال ہونے کا عرصہ آ گیا کہ اگر تو واقعی حلالی ہے تو ہمیں اصلی کتاب دکھا دے. مگر وہ 10 سال سے ثابت کر رہا ہے کہ میں حلالی ہوں. اگر حلالی ہوتا تو کتاب دکھا دیتا ہوں. اور اس کی ضروریت آج تک اس کا یہ جھوٹ دھو رہی ہے. حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے، صفحہ 179 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے کہا کہ تو آسمان مجھے دکھا کیسے بنائے. غوث پاک کو اللہ آسمانوں میں لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے آسمان کی تعریف کی. دوسرا آسمان دکھایا، تعریف کی. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ چھٹے آسمان سے گرا. غوث پاک نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے اللہ کو گرنے سے بچا دیا. تو اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ پکڑ کر اللہ کو بچانے والا. اس کے اقوام نے یہ لکھی ہے لغت جس میں یہ معنی لکھا ہوا.
لیکن اس پورے واقعے میں ایک جملہ یاد رکھیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے گرا. اس کے کہنے کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، آنے جانے سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک. نہ وہ کوئی جاتا ہے، نہ آتا ہے، نہ کہیں بیٹھا ہے، نہ کھڑا ہے، وہ سب ان چیزوں سے پاک ہے. چھٹے آسمان سے اللہ گرا. اب اس کو رکھیے، اب ایک دوسرے مولوی کو سن لیجیے. اس کا نام ہے جاوید عثمان رفتا، چنئی کا رہنے والا، انڈیا، چنئی، جس کو مدراس کہا جاتا تھا پہلے. اب اسی واقعے کو یہ سنا رہا ہے. یہ کیسے سناتا ہے دراصل؟ بہت مشہور ہے. آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر. دستگیر بہت مشہور ہے، اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا کرتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے تھے. ہاں، یاد رکھیے، بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے. اللہ اور غوث پاک باغ میں سیر کر رہے تھے. جرجس نے کہا آسمان میں گئے، وہاں سے گرا اللہ، چھٹے آسمان سے دوسرے آسمان تک گرتے ہوئے آیا. غوث پاک نے پکڑ کے بچا دیا. یہ مولوی کہتا ہے باغ میں سیر کر رہے تھے، پیر پھسلا اللہ کا، اور غوث پاک نے گرنے سے بچا لیا. تیسرا مولوی سنیے، اسی جماعت کا، ایک ہی جماعت کے کارٹون ہے یہ سارے، مگر ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا، تو اپنے باپ ابلیس کا سچا جانشین کہ میں سچا جانشین. اور ان کے ان جھوٹوں کو دیکھ کر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا باپ شیطان ابلیس بھی دانتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. جھوٹ بولنے میں تو اتنی ترقی میں نے بھی نہیں کی. اب یہ تیسرا مولوی پاکستان کا ہے، اس کا نام ہے مولوی خلیل الرحمان. ایک ہی جماعت کے یہ سب، ایسا نہیں کہ جماعت الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ رہنے کی، قصہ ایک ہی ہے مگر جگہ بدلتی ہے. واقعات میں ذرا سنیے اس کو. میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا سے ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں. دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. جنت میں سیر کر رہے تھے، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. ترقی ہو گئی. اور آسمان بھی نہیں تھا، باغ بھی نہیں تھا، جنت آ گئی، اور جنت میں بھی کیلے کا چھلکا آ گیا. اس کی امی نے کھا کے چھوڑا تھا وہ کیلے کا چھلکا. شاہی دیکھو، حرام خوروں کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی. دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد
عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ قصہ پورا وہی ہے، لیکن ایک آسمان کی بات کرتا ہے، ایک باغ کی بات کرتا ہے، ایک جنت کی بات کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ کسی کتاب میں ہمارے اہل سنت کی ہے ہی۔ صرف یہ بیان کر کے بتانا یہ چاہتے کہ دیکھو سنیوں کا، بریلیوں کا عقیدہ کتنا گندا ہے کہ خدا کی بھی تعظیم و عزت نہیں کرتے، جبکہ میں حوالے سے اور دلیل سے بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور دلیل کے ساتھ حوالہ غلط ثابت کرنے پر جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ لاکھوں کا چیلنج والا دور ختم ہو گیا۔ بہرحال کتاب دکھانے میری ذمہ داری، آئیے دیکھیے کتاب، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں پہ ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی لال کلر کی، مولوی رشید احمد گنگوئی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، 97 اس میں لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت گاڑی اردو تھی، آپ نے کچھ بھی پلے نہیں پڑی، میں آسان کر کے کہتا ہوں۔ قسم کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قسم کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ۔ کہتا ہے کہ پس ثابت ہوا قسم داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، قدرت میں، کہ وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ کہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جھوٹا الزام تو ہم پہ لگا رہے ہیں کہ کیلے کے چھلکے پہ اللہ کا پیر پھسلا اور گر گیا، معاذ اللہ، اور گوشت پاک نے بچایا، جبکہ جھوٹی بات ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو جسم و جسمانیات سے ہی پاک مانتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب میں لکھا دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آئیے اللہ کی توہین اور کیسے کی ان بدبختوں نے۔ چلیے خواتین بھی بیٹھے، اس لیے وہ میں اس کو کٹ کر رہا ہوں، بےہودہ بات ہے، وہ جانے دیجیے، چھوڑیے، ورنہ وہ آپ کو دکھاتا میں۔ بلکہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، اب وہ میرے پاس ہے، دکھ نہیں رہا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، سوانح قاسمی، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح لکھی گئی، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ 55 کے عالم میں مولانا قاسم نانوتوی نے خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی گودوں میں یہ بیٹھے اور یہ لکھ کے مر گئے اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ پوری رات بھی اگر بیان اور خطاب ہو تو نامکمل ہے، کہ ان کی ایک گستاخی نہیں، سینکڑوں گستاخی ہے جو اللہ رسول کی توہین میں، جن بنیادوں پر ان سے ہمارا اختلاف ہے، بنیادی اختلاف۔ یاد رکھیے فاتحہ کو لے کر اتنا بنیادی اختلاف نہیں ہے ہمارے میں، مزارات پر اولیاء کی بارگاہ میں جانے پر اتنا بنیادی اختلاف نہیں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبروں پر جانا مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، فاتحہ دینا ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر پوری زندگی کسی بزرگ کی قبر پر نہ جائے تو اس کو ہم وہابی نہیں کہہ سکتے، وہ سنی چاہیے۔ کوئی پوری زندگی کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ نہ دے تب بھی وہ مسلمان ہے، سنی ہے۔ فاتحہ دے اچھی بات ہے، قبر پہ جائے اچھی بات ہے، نیاز کرے اچھی بات ہے، کنڈے منائے اچھی بات ہے، شب برات آ رہی ہے، شب برات میں نمازیں پڑھے، نفلی عبادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر کچھ نہیں۔ لیکن وہاں بھی کیا کرتے ہیں، یہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو یہ پکچر میں لاتے، سامنے لاتے ہیں کہ بھائی یہ قبروں پہ تم جاتے ہو، یہ ہمارا اختلاف ہے، تم فاتحہ دیتے ہو، رسول اللہ نے فاتحہ دی ہے، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، بنیادی اختلاف تم سے ہمارا یہ ہے کہ تمہارے عالموں نے، تمہارے مولویوں نے رسول اللہ کی شان میں بدترین توہین کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ان توہین کی بنیاد پر تم کو اسلام سے خارج کہا۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کو جو اللہ نے علم غیب دیا، ایسا علم غیب جانور اور پاگلوں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان، حفظ الایمان میں لکھی، ہاں حفظ الایمان، تحذیر الناس مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی،
اور اس کے اندر سے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذ اللہ۔ یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی نبی نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کون نبی ہو سکتا ہے؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں سے ہو سکتا؟ یہی خلیل احمد ابریچوی نے برائن القادیہ میں لکھا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے۔ معاذ اللہ تکبر۔ فتاوی رشیدیہ کی اب آپ عبارت دیکھ چکے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ وہ چار دیوبندیوں کے مین اکابرین ہیں، چار بزرگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی لکھی۔ 13 سال اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، 13 سال خطا کتابت کی اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو تم نے گستاخی کی ہے اس سے توبہ کر لو، یا تو وہ تعویل بیان کرو کہ جس کی بنیاد پر تم سے کفر اٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو، اس بات کا عبارت کا مطلب کچھ اور ہو جو تم جانتے ہو ہم نہیں سمجھ پائے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اسے کیا مراد لیتے۔ لیکن 13 سال تک اشرف علی تھانوی مطمئن نہیں کر سکا، اور نہ اپنی عبارت کو اس نے صحیح ثابت کی اس نے، اور نہ سنی علماء کے سامنے آیا۔ 13 سال کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ نہ تو توبہ کرتا ہے اور نہ صحیح تعویل کرتا ہے، تو آپ مکہ معظمہ گئے، حرم شریف گئے، اور وہاں کے جید عربی علماء کو جمع کیا، جس میں شافعی مسلک کے بھی علماء تھے، حنفی مسلک کے بھی علماء تھے، حنبلی مسلک کے بھی علماء تھے، اور کیا کہتے ہیں اپنا مالکی علماء بھی تھے۔ سارے مسالک کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان کی عبارتیں پیش کی کہ یہ اس طرح عقیدہ رکھتے، اس طرح کتابوں میں لکھتے، اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے؟ تو علماء حرمین طیبین نے یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ یہ ایسے بدترین کافر ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اور یہ سارے علماء کے فتاوے ایک مستقل کتاب میں چھپے، اور آج تک وہ عربی اور اس کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھپتے ہیں۔ یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں بریلی سے، بمبئی سے، دلی سے، جہاں بھی جو بڑے بڑے کتب خانوں کے جو سنیوں کے ہے ایریے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب کا جس میں سارے فتاوے موجود ہیں۔ اس کا نام ہے حسام الحرمین۔ حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار، اور یہ فتاوی آج تک موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی جنہوں نے لکھا، جنہوں نے کہا وہ تم مر گئے، ہمارا تو عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے غلط لکھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، صحیح لکھا اللہ انعام دیں گا۔ آپ ہم کو کس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے بزرگ کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو اپنا بزرگ سمجھتے، بڑا سمجھتے، اپنی جماعت کا عالم سمجھتے، اگر وہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، تو آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے۔ جی بے شک، کیونکہ آپ نے جس کو اپنا بزرگ و پیشوا بنایا، اگر وہ جہنمی تو آپ بھی جہنمی۔ تو اختلاف تب شروع ہوتا ہے کہ جب جن پر کفر کے فتوے ان کو جب کوئی اپنا بزرگ کہتا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، عالم فاضل کہتا ہے، اور ان کو کافر کہنے سے پشو پیش کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، اس پر بھی وہ حکم آئے گا۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ۔ یاد رکھیے اسلام کفر کو کفر ماننا اور ایمان کو ایمان ماننے کا نام ہے، دونوں ملے جلے نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچو۔ بے شک۔ اور دوسرے مقام پہ ایک جگہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ تو جب بھی غلط اور صحیح کو ایک سمجھا جاتا ہے، ایک کیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا ظاہر ہے چور کا ساتھ دینے والا بھی چور کہلاتا ہے۔ اگرچہ وہ عدالت میں باہر آ کے کہ چوری تو میں نے نہیں کی، مگر چور کا ساتھ تو دیا، چور کو اچھا تو کہا، چور کو سپورٹ تو کیا۔ بہرحال ایسی جماعتوں سے آپ مذہبی اعتبار سے بچیے،
سیاسی اگر معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی نوبت آتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس میں بھی عوام کو اجازت نہیں ہوتی، یا علماء کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان سے رشتہ داریاں کرے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اسلام سے خارج ہے تو ایسے لوگوں سے نہ آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے نہ ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات آج کی اس بزلوں کو قبول فرمائے۔ ادارہ حاضہ دارالعلوم نعیمیہ خواجہ غریب نواز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال پوچھ لیجیے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت ایک سوال تھا کہ ابھی کے دور میں سب سے پہلے تو سب سنی تھے، جی۔ ابھی کچھ لوگ کٹ کے وہابی بن گئے ہیں، لیکن ابھی ایسا بھی کئی گاؤں میں ہے کہ اپنے آپ کو سنی بھی نہیں کہلاتا ہے، دیوبندی بھی نہیں کہلاتا ہے، اور جو ہے وہ جو ان لوگ اپنے جماعت کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور جنازہ کے بھی نماز اپنے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور جب قرآن کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سنیوں کو بلا کے قرآن کھانی کرواتا ہے۔ تو ان کے لیے شریعت میں اس امام کے حکم کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا۔ تقریر کے عقیدہ ان کا، ہمارا اختلاف ان کے عقیدے کو لے کر ہے، اور آپ نے خود سنا اور تسلیم کر دیا کہ بھائی رسول اللہ کی شان میں انہوں نے توہین کی ہے۔ جی جی۔ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، جو نبی کو مردہ کہے آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، جب حدیث اور قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، جب حدیث کہتی ہے کہ آقا زندہ ہے، نبی نے فرمایا آقا انبیاء زندہ ہے، نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور یہ کہے کہ ہم تو نبی کو مردہ مانتے ہیں، معذرت۔ اور خود انہوں نے ہمیں کافر کہا اس بنیاد پہ، اس نے کہا جو رسول کو زندہ مانے وہ کافر ہے، ہم تو نبی کو زندہ مانتے، تو ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہوئے۔ تو میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جب تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم مزاروں پہ جاتے ہو تو ہمیں مشرک کہتے ہو، تو پھر مشرکوں سے قرآن خوانی کیوں کرواتے ہو؟ جی حضرت، جو سنی علماء جو جاتے ہیں ان کے یہاں قرآن علماء جاتے ہیں، ان کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، یا ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، معلوم ہے کٹر پر عقیدہ اس کے بعد بھی کرتے ہیں، تو ان پر خود تجدید ایمان واجب ہے۔ ان کا اپنا خود کا نکاح ان کی بیوی سے ٹوٹ گیا۔ آپ کے بنگال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے زیادہ یا ڈھولبل مولوی دکھتے مجھے۔ کلیہ ڈنگی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، برا لگے میری بلا سے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مت بلانا اگلی بار میں، ویسے بھی تھوڑا سا آنے میں ہچکچاتا ہی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں مولویوں سے آتا ہے۔ میں آپ کے بنگال میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے، نوجوان نے سوال کیا کہ حضرت وہابی کا نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں، اور جس نے پڑھایا اس کو معلوم تھا کہ یہ کٹر وہابی ہے، اور اس وہابی کا کفر ظاہر تھا، پھر بھی اس نے جانتے بوجھتے پڑھایا، تو اس مولوی جس نے پڑھایا اس کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس میں اسٹیج پہ ایک مولوی صاحب وہی بیٹھے تھے جو خود پڑھاتے تھے۔ جی جی سب۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ آپ کے اسٹیج پہ بیٹھے یہ تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا ہم نہیں پڑھائیں گے تو دوسرا پڑھا دیں گے۔ میں نے کہا تو عجیب بات ہوئی، یعنی یہ تو ایسا ہو شراب رکھی ہے تو آپ ہی نے پی لی، کیوں میں نہ پیوں گا تو کوئی دوسرا پی لے گا؟ تو یہ کیا بات ہوئی یار، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور سب سے بڑا پرابلم آپ کے بنگال کے مولویوں کا ہے۔ بہت کم مولوی مجھے تو بہت ہی شاید ہی کبھی زندگی میں مجھے یاد پڑتا کہ کوئی ایسا مولوی یہاں ملا ہو جو بہت کٹر ٹنٹناٹن سنی ملا ہو جیسے ہمارے ادھر ہوتے ہیں۔ اتنے کٹر نہیں ملتے مجھے یہاں، پلپلے مولویوں میں پلپلاٹ زیادہ دکھتی مجھے یہاں۔ حضرت ادھر بھی ادھر بھی، تو عوام کا تو پھر ماشاء اللہ کیا بولے پھر عوام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے، شبیر وارثی کا ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہے ہمارا۔ جاہل شخص ہے بھائی ایک وہ، اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہی ہے شیعہ رافضی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا۔ نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا۔ کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آیا اور نام محمد حنیف رکھ دے تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے، اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں گے۔ آدمی نام سے نہیں نظریوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ نہیں۔ ہاں؟
اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ میں الٹا بول گیا، شیعہ کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو امیر معاویہ کی تعریف کرے. جی جی سمجھ رہے نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے. شیعہ ان سے نفرت کرتے. اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے ہیں، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر. یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ میں لعن طعن کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی توہینیں کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے افضل علی کو بتاتا ہے. تو یہ تو اہل سنت کے خلاف ہے. اب میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ حدیث ہی دیکھ لیجئے. السلام علیکم. بس یہ دیکھیے کتاب. دکھانے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے ہیں ہم؟ یہ ہے صحیح بخاری. آپ کے ساتھ جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں. یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671. اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے، ان محمد ابن حنفیہ روایت کرتے. ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا. بہت لیول علمی زیرو ہے یہاں، زیرو. بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو. یہ سوال میں اگر بمبئی میں کر لوں، ناگپور میں کر لوں تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے. بچے جانتے ہیں ہمارے آگے کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے. یہاں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. اس کے بیٹے آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا ہوا، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے. تو حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے. اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے، اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے. محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ. وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع کی، ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی. وہ روایت کرتے. اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3671. یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671. محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لأبی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر. مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. قلت ثم من؟ محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال ثم عمر. کہ ابو بکر کے بعد عمر ہے. وخشیت ان یقول عثمان. محمد ابن حنفیہ کہتے کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے. تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت. عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں. قال ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا نہیں بیٹا، میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ مولا علی کی عقیدہ تھی. حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے تعلق کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر. وہ جاہل وارثی کو اتنا پتہ نہیں، آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے. آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا ہے خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق. کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے. تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں
बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तहकीक इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर इसे बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फिक़्ह अल-अकबर उठा लीजिए, आप उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। हज़रत मखदूम अशरफ शिमलानी की लताइफ़ अशरफी उठा लीजिए, दाता गैनबख्श लाहौरी की कश्फुल महजूब उठा लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की फवाइदुल फवाइद उठा लीजिए, यहाँ से वहां तक हजारों सैकड़ों किताबें। अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफाक है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तिलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। तो ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोलते हैं, और जो टंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है, तो वो शिया है खुलकर। जिनको शर्म आती है। और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में। अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी, तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उसका दो घोड़ों की सवारी पर चल जाए। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुने, और इस पे सैकड़ों हदीसें मैंने खुद बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो उंगली माने चूनते हैं ना, तो वो गैर मज़हब बोलते हैं कि वो बिदअत है कि सही है, मुस्तहब। बोलने वाले सबसे बड़े बिदअती है। कमाल ये है कि कोई ऐसी बात वो बोले जो पढ़ा लिखा हो, किताबें जिसके पास हो, पढ़ता हो तो समझ में आता है। अब ऐसे जाहिल जिनके पास ना अरबी की किताब होती है, ना कभी हदीस देखा, हदीस किसे बोलते ये नहीं मालूम, इधर उधर की सुनी सुनाई बोली, तो ऐसे जाहिलों की बात पे एतबार भी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ऐसी किताबें जिसमें रिवायतें मौजूद है, जैसा कि हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनकी किताब है हदीस की जर्ह व तादील, अस्मा रिजाल की किताब है, क्या नाम है उसका, खैर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किताब का भी, ठीक है, याद आएगा तो मैं हवाला दे दूंगा। बहरहाल हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है इसको। और भी कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने रिवायत लिखी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में बैठे थे, और तभी बिलाल ने अज़ान दी, अज़ान का वक्त हुआ, बिलाल ने अज़ान दी। जब हज़रत सैयदना बिलाल इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को चूम लिया। जब अज़ान खत्म हुई तो आका ने फरमाया कि जो मेरे रफीक, मेरे यार अबू बकर ने किया, यही कोई मेरा आज़ान में मेरा नाम सुन के करे तो उसकी आंखों की बीनाई ज़ाय नहीं होगी। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगरचे ये हदीस सनदन ज़ईफ है, लेकिन फज़ाइल में ज़ईफ हदीस पर अमल किया जाता है। ये हदीस झूठी नहीं है, ज़ईफ है। ज़ईफ होना और होता है, झूठी होना और होता है। तो ये अमल हदीस से साबित है, तो आप लोग से कहो कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास कौन सी हदीस है? मना किया गया ये कहा है, कौन सी हदीस में मुमानियत है? दलील मुमानियत की चाहिए, जायज के लिए तो इतना ही काफी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्याल उलूम में फरमाते हैं कि किसी भी अमल के जायज होने के लिए इतना काफी कि शरीयत ने उससे मना ना किया। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि इसकी तो हदीस भी मौजूद है, और भी कई किताबें हैं जिसमें हजरत आदम से भी हदीस मंसूब की गई है। कि हजरत सैयदना आदम जन्नत में थे, तो आसमान में जब अर्श पर उन्होंने निगाह उठाई तो कलमे तैयबा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने क्या अर्ज किया, परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा? और अपने फरमाया कि आदम ये मेरे महबूब है, जाहिर में ये तेरे बेटे हैं, बातिन में तेरे बाप है। अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। आदम ने कहा मौला मुझे मेरे बेटे की ज़ियारत करो। अल्लाह ने फरमाया अपने नाखून को देखो, तेरे नाखून में हम अपने नबी, अपने महबूब मोहम्मद का नूर दिखाएंगे।
انہوں نے ناخن دیکھا, ناخن میں رسول اللہ کا نور چمکا, محبت میں انہوں نے اس کو چوم لیا. یہ جناب آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. حضرت مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا ہے. تو ہمارے پاس تو دلائل ہے کتابوں کی, وابڑے کے پاس عقل کا گھوڑا ہے, دلیل نہیں. ہم جب کوئی روایت بیان کرتے تو کتابوں کے نام لیتے, وہ اماموں کے نام لیتے جو بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی, یہ روایتوں کو نقل کیا. وہاں بڑا عقل کا بدعت ہے. ابھی تو سب سے بڑی بدعت ہے, تیرے سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے. کوئی حوالہ نہیں, کچھ نہیں, بس لن ترانی سنا دیتا ہے بندہ کی دوا, لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے, ذہن خراب کرتا ہے. تو بہرحال اس کا ثبوت ہے اور یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے. اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے, اس میں بہت ساری دلیلوں کو بیان کیا ہے, فتح رسولیہ میں شامل ہے, اس کو آپ پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے, جی جیسے ہم لوگ جلوس مناتے ہیں, جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس منانا نہیں چاہیے, اور جو قیام کرتے ہیں اس میں, اور جو سینے میں ہاتھ باندھتا ہے, ہاتھ باندھ کے مطلب نماز پڑھتے ہیں, اس میں کچھ دلیل چاہیے. 3 سوالات ہیں آپ کے. جی. دیکھیں, جلوس نکالنا ایک مستحب عمل ہے, اس کو فرض اور واجب ہم بھی نہیں مانتے. وہابیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ اتنے جاہل ہوتے, اتنے بڑے جاہل ہوتے کہ روز زمین پر اتنی بڑی جاہل جماعت تو میں نے دیکھا ہی نہیں. دلیل ہمیشہ یاد رکھیے دعوے کے مطابق مانگی جاتی ہے. یہ ایک اصول بتا رہا ہوں, دیکھیے آپ پتہ نہیں یہ اصول کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آئے تو یہ ہمیشہ زندگی بھر کام آئیں گی یہ چیز. آپ دلیل ہمیشہ دعوے کے مطابق مانی جاتی ہے, سامنے والے کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل مانگی جائے. مثال کے طور پر کورٹ میں ایک مجرم کو پولیس نے پیش کیا, تو پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے چوری کی, تو اس پہ مقدمہ چوری کا چلے گا کہ اس پر قتل کا چلے گا؟ چوری کا نا, کہ پولیس نے کس جرم میں اس کو گرفتار کیا ہے, چوری کے, اور کورٹ میں کیا کے تحت اس پہ دفعات درج کی ہے, چوری کی. کورٹ میں اس کو جج کے سامنے پیش کیا اور پولیس نے کہا میلاڈ یہ مجرم ہے, ہم اس کو لائیں, اس کو سزا سنائیں, اس نے چوری کی, یہ ثبوت ہے. اب کوئی پاگل جج کرسی پہ بیٹھا اور وہ کہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, تو کہے میں میلاڈ اس کو پھانسی کیوں, چوری کی سزا پھانسی نہیں ہے ہندوستان کے انڈین پینل کوڈ میں, نہیں میں کہہ رہا ہوں پھانسی پہ چڑھا دو. تو ایسے پاگل جج کو کرسی سے اتار دیا جائے گا. جب وہ نیکسٹ اپیل کرے گا نا تو جج کو بولیں گے پاگل ہو گیا, کچھ بھی فیصلے سنا رہا ہے, اس کو یہی نہیں معلوم کہ بھئی مقدمہ چوری کا تھا اور یہ مقدمہ اس پہ چلا رہا تھا کم بخت قتل کا, اور قتل کا جرم سمجھ کے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا, تو جج پاگل ہو گیا. ہمارا دعویٰ جلوس کے بارے میں ہو یا انگوٹھا چومنے کا سوال ہو اس کے بارے میں ہو, یا صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنے کے بارے میں ہو, اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فرض ہے. کسی ایک سنی عالم نے کہا کبھی کہ سلام پڑھنا فرض ہے؟ ایک سنی عالم کی کوئی کتاب یہ بدعقیدہ وہابی دکھا سکتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بدعقیدہ دکھا دے کہ ہمارے عالم نے کہا جلوس نکالنا فرض ہے, نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا فرض ہے, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت کے عمل ہے, یہ مستحب عمل ہے. اگر فرض کا ہم دعویٰ کریں تو فرض کے لیے دلیل چاہیے قرآن عظیم سے. ہم نے کہا کہ سنت ہے کہ جلوس رسول اللہ نے نکالا, جلوس نکالنا رسول کی سنت ہے, انگوٹھا چومنا رسول کی سنت ہے. ہاں ابو بکر کی ہے, لیکن ہم نے رسول کی سنت نہیں کہا. جب ہمارا سنت کا دعویٰ نہیں تو وہاں اس کے لیے دلیل, اگر ہم سنت کا دعویٰ کرتے تو دلیل اس کے لیے حدیث سے دی جاتی. وہاں بڑا یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کہے کیا رہے, ہمارا دعویٰ مستحب کا, وہاں بھی کہتا ہے قرآن و حدیث میں دکھاؤ. ہم کہتے تبلیغی جماعت یہ جو تو لے کے نکل رہا ہے 40 دن کے چلے جو نکال رہا ہے, اس کو قرآن و حدیث میں دکھا, تیرا باپ بھی نہیں دکھا. یہ دارالعلوم دیوبند جو تم نے بنایا, یہ رسول اللہ نے کوئی مدرسہ اس طرح بنایا, یہ دکھا, تیرا باپ نہیں دکھا سکتا. ہزاروں بدعتیں تم خود کر رہے ہو جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی ہو تو دکھائی, کتابیں کیوں لکھ رہے ہو تم, فتاوی کیوں چھاپ رہے ہو؟ حضور نے تو کوئی کتاب نہیں چھاپی, صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں شائع کی. یہ بعد میں حالات کے حساب سے ہوا. تو اسی طرح جلوس وغیرہ جب ہم مستحب کہتے ہیں تو مستحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. مستحب بولتے اچھے کام.
فرض اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی دلیل دینی پڑتی، اگر ہم سنت کہتے ہیں تو ہمیں حدیث دکھانی پڑتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدلال کرنا۔ بے عینی حدیثوں میں یہ باتیں نہیں ہے، لیکن حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ جس سے یہ عمل جائز ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استنباط کرنا، استدلال کرنا حدیث سے۔ اب جلوس کا ثبوت کہاں سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے ایک جلوس نکالا تھا آپ کی خوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوس میں شریک تھے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے جلوس کی شکل میں تھے۔ اور امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر عورتیں ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لیے ہوئے نعرے بلند کرتی تھی، اور حضور کی آمد پر کہتی تھی مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لیے مبارک ہو۔ اور قبیلے بنو نجار جو قبیلہ تھا مدینے کی، اس کی چند بچیاں تھیں، وہ حضور کے آگے تب بجاتے ہوئے خوشی میں نعت پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی، اور وہ جلوس میں نعت پڑھتے ہوئے یہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ اشعار تک حدیثوں میں لکھے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر روشن ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع پہاڑ کی طرف سے، اور ہم پر رسول کی آمد پر شکر واجب ہے جب تک محمد کے نام لیوا موجود ہو۔ یہ جلوس کی اصل وہاں سے ہے کہ پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا، کیونکہ صحابہ مدینے کے صحابہ کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب کائنات میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، کیا وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں؟ تو اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کو ہم فرض واجب نہیں کہتے۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو حضور کی آمد پہ سب خوش ہے سوائے ابلیس کے۔ دوسرا سوال ان کا تھا صلاۃ والسلام کو لے کر، اس کا حکم تو قرآن عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، ہر تقریر کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام۔ اللہ نے درود کا بھی حکم دیا، سلام کا بھی حکم دیا۔ جو وہابی نبی پہ سلام پڑھنے کا منکر ہے وہ بھی سلام پڑھتا ہے، نہ چاہ کے بھی پڑھتا ہے، لیکن بیچارے کو عربی آتی نہیں، اس کے سمجھتا نہیں ہے۔ جب ہر نماز میں تحیات میں بیٹھتا، قاعدے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس امت کے نیک صالحین اولیاء پر سلام ہو۔ ولیوں پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، نبی پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں عربی پہ کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 500 سال 550 سال پہلے گزرے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کا سلسلہ حدیث انہی سے جا کے ملتا ہے۔ حدیث میں سب سے استاد ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والی پہلی شخصیت، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فساد نیت ہے، مگر تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہ کو بخش دے گا، اور وہ یہ کہ محفل میلاد میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کو چھاپا بھی دیوبندی ہوئی، فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے۔ وہاں بھی چھاپتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پڑھتے نہیں اور عمل کرتے نہیں۔ یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، ان کی زندگی سے اعتراض کرنے میں گزر گئی۔ تیسرا سوال کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور
सुनन अबू दाऊद की हदीस है, इस पर हमारा अमल है। मौला अली से हुजूर मौला अली फरमाते कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से साबित है। एक सहरी में ताखीर करना, इफ्तार में जल्दी करना, और नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और सहीहुल इस्नाद हदीस है, सही हदीस है, और मौला अली से। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, जितने असहाबे खुलफा राशिदीन है, सब सीने पे नहीं बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांधते। तो बहरहाल और भी बहुत सारी हदीस है, वो मौका दिया। मेरे ख्याल से आपके अहले हदीस गैर मुकल्लिद है भी नहीं, शायद गैर मुकल्लिद है क्या? हाँ, ये गैर मुकल्लिद मानते, वरना यहाँ तो देवबंदी भी जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, तो वो भी नाफ के नीचे ही बांधते हैं वो भी। तो बहरहाल मैंने एक हदीस दलील के तौर पे सुना दी। अगर गैर मुकल्लिद होते तो फिर मैं थोड़ा सा और इस पे तबसरा करता। अल्लाह ताला आज की इस बजू को कबूल फरमाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीर सुनना कैसा है और इसका अकीदा कैसा है? सवाल ही से पता चल गया वो इंजीनियर है, कोई मौलवी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सर में दर्द हो तो आप इंजीनियर के पास जाए और कहें इंजीनियर साहब सर दर्द बहुत होगा, और घर का नक्शा बनाना हो तो आप डॉक्टर के पास जाए और कहें डॉक्टर साहब घर बनाना, नक्शा बना दीजिए, तो उसको कहेंगे अहमक। हर आदमी की अपनी फील्ड होती है। डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना है, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, वकील का काम वकालत करना है। अब ये खुद इंजीनियर है तो अंदाज लगा लो, इसके बातिल होने के लिए यही काफी है कि पाकिस्तान का हर फिरका का आलिम इसको मुनाजरे का चैलेंज करता है। ये 10 बाय 10 के दड़बे में पहलवान बने बैठे। ये उन लोगों में है कि जो वीडियो गेम में क्रिकेट खेल के सेंचुरी बनाते हैं। नहीं समझा? वीडियो गेम में खेल के क्रिकेट खेल रहे हैं वीडियो में और सेंचुरी बना रहे। इनसे कहा जा रहा है कि बैट बल्ला लेके जनाब मैदान में उतरिए तो पता चले कि कितनी अच्छी बैटिंग आती है। नहीं, मैदान में तो उतरूंगा नहीं, वैसी में साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। कहाँ खेलता हूँ? तो बोले वीडियो गेम में खेलता हूँ, सेंचुरी बनाता हूँ उसको करो। ये उस तरह का। अगर ये हक पर होता तो ये सुन्नी उलमा से, सुन्नी तो छोड़ो, इसको देवबंदी मौलवी भी चैलेंज करते, इसको हत्ता के गैर मुकल्लिद नामनिहाद अहले हदीस भी चैलेंज करते। आज तक किसी के सामने नहीं बैठा, और एक नंबर का झूठा है। हजारों सैकड़ों झूठ इसके पकड़े गए। कई उलमा इसके रद्द करते हैं। मेरी खुद कई तकरीरें इसके रद्द में मौजूद है, आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर ले तो इसके रद्द में बहुत सारी तकरीरें आपको मिल जाएंगी। वल्लाहु आलम।